پر جو ریاست مخالف بیانیاں ہیں یا اداروں کے مخالف بات ہے وہ نہیں کرنے دیں گے۔ اب بات یوں ہے کہ جو سوال ہم نے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب کے سامنے رکھا مگر انہوں نے اس کا کوئی تسلی بخش جواب نہ دیا، وہی سوال آپ کے بھی سامنے ہے کہ حکومت مخالف بیانیاں، پاکستان مخالف بیانیاں، یا جو ہے ریاست مخالف بیانیاں یا اداروں کی مخالف بیانیاں ہے جو وہ کوئی بھی اپنائے تو اچھی بات نہیں، اس کی سرکوبی ہونی چاہیے، مگر یہ کیا بات ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب نے یہاں پہ لاہور آ کر کے یہ کہہ دیا تھا کہ معذرت کے ساتھ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی تربیت ہی ٹھیک نہیں ہوئی، تو کیا یہ ریاست مخالف بیانیہ نہیں تھا؟ اور اگر یہ ریاست مخالف بیانیہ تھا تو پھر نواز شریف صاحب نے ان کو اپوزیشن لیڈر نامزد ہونے میں بقول کامران مرتضی اور بقول رانا ثناء اللہ صاحب کے وہ حسن ظن رکھتے ہیں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب بھی محمود خان اچکزئی کے واسطے، تو پھر ان کے خلاف وہ کوئی انہوں نے مدد کیوں کی؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ بات ہی کرنے نہیں دیں گے تو محمود خان اچکزئی کو پی ٹی آئی نے جو نامزد کر دیا اور وہ بن بھی گئے 5 ماہ کی دوڑ دھوپ کے بعد اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں، اس کے بعد ہی صرف ہم نہیں دیکھتے کہ ریاست مخالف بیانیاں، انہوں نے متعدد بار فلور آف ہاؤس بھی افغانینز کے لیے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، بلکہ اپنے افغانی ہونے پہ بھی انہوں نے احساس تفاخر کی فیلنگ شیئرز کی تھی فلور آف ہاؤس مسلم لیگ نون کے دور میں ہی، اور ان کا بیانیہ تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہی رہا ہے۔ تو پھر یہ آج حکومت انہیں یہ کہہ رہی ہے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب نہیں بولنے دیں گے، تو پھر یہ کس طرح ممکن ہوا کہ ان کے اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی بننے میں جہاں 5 ماہ کے روڑے اٹکائے گئے تو وہ ابھی کیوں نہیں اٹکائے گئے؟ اس کے بعد کہیں کچھ ایسا تو نہیں کہ واقعی کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے؟ اور جو لوگ اس کو اس بات سے تعبیر کر رہے ہیں کہ محمود خان اچکزئی کا قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نامزدگی سے سیاسی کشیدگی میں کمی آئے گی، تو وہ تو کل سردار ایاز صادق صاحب نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ تو بالکل نہیں بولنے دیں گے۔ تو کیا آپ یہ توقع رکھتے ہیں